آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارے ماں باپ۔ ایک دن میں موبائل یوز کر رہی تھی کہ میرے سامنے کوئی مفتی صاحب آ گئے اور میں انہیں سننے لگی۔ نے سنا کہ ان سے ایک لڑکا سوال کر رہا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں مگر میرے ماں باپ مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے، تو آپ مشورہ دیں میں کیا کروں؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ نکاح پڑھائیں اور اپنے ماں باپ سے کہہ دیں کہ میں نے نکاح پڑھا لیا ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا، کیونکہ کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لو اور گھر لے آؤ۔ حدیث ہمیں بار بار یہ کہتی ہے کہ اپنے نفس پر جس نے کنٹرول کیا اس نے فنا پا لی۔ ہماری حدیث ہمیں بار بار یہ کہتی ہے کہ جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا اس نے فلاح پا لی۔ تو کیا ہم اپنی خواہشات کے لیے اپنے ماں باپ کے خلاف چلیں، اپنی مرضی سے شادی کر لیں؟ ہمارا مذہب ہمیں بے صبری کی تلقین نہیں دیتا، بار بار ہمیں صبر کی تلقین دیتا ہے۔ کیا اس لڑکے کی جگہ اگر ان کا اپنا بیٹا ہوتا تو اس کو بھی یہی مشورہ دیتے کہ نکاح پڑھاؤ اور گھر لے آؤ ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ ان کا اپنا بیٹا ہے، اس کی خاص تربیت ہے، وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اور اپنے ماں باپ سے اس طرح کا سوال بھی کر نہیں سکتا۔ جو بچے اپنے ماں باپ پر یقین نہیں رکھتے وہی بھٹکتے ہیں۔ مگر میں بالکل بھی اس بات سے ایگری نہیں ہوں کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو آپ اسے مشورہ دیں، اور وہ بھی غلط۔ سوچ سمجھ کر پہلے بات کو اچھی طرح سے جائزہ لینا چاہیے بات کا، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں مشورہ دینا چاہیے ہمیں۔ اور ویسے بھی وہ تو مفتی صاحب تھے، وہ تو کوئی بھی مشورہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا قدم اٹھانا چاہے تو اٹھانے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو کیا آنے والی آپ کے ماں باپ کی وہ عزت کر سکتی ہے، وہ عزت اور مقام انہیں دے سکتی ہے جو وہ حق رکھتے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا وہ یہی سوچے گی کہ یہ اپنی ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر انہوں نے نکاح پڑھا لیا، چلو خیر ہے، جیسے زندگی گزرتی اپنی مرضی سے گزاری جائیں۔ اگر آپ کوئی بھی ایسا قدم اٹھاتے ہیں، فرض کریں آپ کے ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ خوش ہیں؟ ان کا حق تھا جو آپ نے انہیں نہیں دیا۔ اگر وہ ابھی آپ کی شادی نہیں کرنا چاہتے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ آپ نے ابھی ایسی میچورٹی نہیں پائی ہوگی جس کے آپ حقدار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بہنیں ہوں جن کی شادی کرنی ہو۔ جو انسان اپنے ماں باپ کے لیے اتنا سا صبر نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جذبات میں آ کر اگر ایک بھی قدم اٹھایا ہوا قدم انسان کی پوری زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ جذبات میں آ کر اٹھایا ہوا ایک بھی قدم انسان کی پوری زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ پلیز اپنے ماں باپ کو سمجھنا سیکھیں، اپنی باتیں ان سے شیئر کریں، انہیں کہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، میں ایسا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ ہر بات کرنی چاہیے، چاہے وہ بری ہو یا اچھی ہو۔ ہمارے گھر سے تقریباً 5-7 گھر چھوڑ کر ایک فیملی تھی، 2 بہنیں اور 2 بھائی۔ بڑے بھائی کی عمر تقریباً 21 سال ہوگی، یعنی 21 سال کی اس کی عمر تھی، اس نے شادی کر لی۔ ماں باپ ابھی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اس کی ضد کی وجہ سے ماں باپ کو اس کی بات ماننی پڑی اور اس کی شادی کر دی۔ 5 مہینے ہی گزرے ہوں گے کہ بیوی چھوڑ کر چلی گئی۔ اسے لینے گیا، 2-3 دفعہ ایسا ہی ہوا، اسے لینے گیا، وہ نہیں آئی۔ پھر ایک دن اس کے گھر گیا اور کہتا کہ آؤ، اس نے کہا نہیں آنا۔ اس نے کہا میں خودکشی کر لوں گا، مر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا جاؤ مر جاؤ، مجھے طلاق دے دو، میں نے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ وہ گھر واپس آیا، اس نے اپنے گھر آ گیا، بیٹھک کا دروازہ بند کیا اور پنکھے کے ساتھ لٹک کر خودکشی کر لی اور وہ مر گیا۔
इसकी माँ और बहनें उसकी मौत पर कैसे तड़प रही थी, कैसे रो रही थी और कैसे रो रही थी। ये इंसान जो किसी के लिए खुदकुशी कर लेते हैं कितने बेवकूफ़ होते हैं, क्यों ये भूल जाते हैं कि ये एक दिन की सज़ा हर रोज़ उनका मुकद्दर बनने वाली है। खुदकुशी हराम है। जिस तरीके से इंसान खुदकुशी करता है हर रोज़ उसे कब्र में उसी तरीके से सज़ा मिलती है। उन माँ बाप का नहीं सोचते जिन्होंने 21 साल उसकी परवरिश की, उसे पाला, न जाने कैसे कैसे पाला, कितनी मोहब्बत से, कितनी मेहनत से। कितनी बार ये बीमार हुआ होगा, कितनी बार उन्होंने मोहब्बत से उसकी देखभाल की होगी। अगर वो इंसान ये सोचता कि मरना तो है ही, अपने माँ बाप की खिदमत करके मर जाता, अपना फर्ज पूरा अदा करता, हलाल मौत मरता, हराम मौत ना मरता। आजकल की नस्ल सिर्फ अपने आप को देखती है, अपने माँ बाप को नहीं देखती। इस बारे में क्यों नहीं सोचती जो इनके लिए अपनी जिंदगियां गुजार देते हैं। माँ बाप की मोहब्बत से बढ़कर इस दुनिया में बेलौस मोहब्बत कोई नहीं। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन तो ठुकराएगी, मौत तो बरहक है, साथ लेकर जाएगी। हमारे वाले साहब इशा की नमाज के बाद सोने से पहले हमें हर रोज एक हदीस सुनाते थे। उन्होंने एक दफा एक हदीस सुनाई, वो आज तक मुझे याद है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? तो उस शख्स ने जवाब दिया, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ अपने माँ बाप की खिदमत करो, तुम्हें इसी में जिहाद का सवाब मिलेगा। वो शख्स चला गया। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद वो दूसरी दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उससे यही सवाल किया कि क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? तो उस शख्स ने फिर यही जवाब दिया कि जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने माँ बाप की खिदमत करो, तुम्हें इसी में जिहाद का सवाब मिलेगा। वो शख्स चला गया। फिर कुछ अरसा बाद तीसरी दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो फिर उसने यही सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे यही फरमाया कि क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी दफा भी उसे यही कहा कि जाओ अपने माँ बाप की खिदमत करो, तुम्हें इसी में जिहाद का सवाब मिलेगा। तो इस बात से हमें क्या सबक मिलता है कि माँ बाप की खिदमत करना भी एक जिहाद है। हमें जिहाद जितना सवाब मिलता है तो उनके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हमें कितना सवाब मिलेगा।